کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں، اپنے دین کی طرف رجوع کریں، عمل کریں، عمل کو اپنا طریقہ بنائیں، عمل کی نیت رکھیں۔ دیکھیں اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں چلنا ہے۔ جہاں آپ کو دین اچھے لگے گا کچھ باتیں وہاں پہ عمل کریں گے، لیکن جہاں اچھا نہیں لگے گا ہم عمل نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے۔ ایسا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے، وہ نقصان کو، دنیاوی نقصان کو برداشت کریں، لیکن اللہ کے حکم پر ضرور عمل کریں۔ خود نہیں کھانا ہے، نہیں کھانا، رشوت لین دین نہیں کرنا، نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، نہیں کرنا، رشتے ناطے نہیں توڑنا، نہیں توڑنا، یہ اللہ کے حکم ہے، عمل کر کے بتانا۔ اسی طرح صحیح علم، قرآن و سنت کا صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، چونکہ جمعیت اہل حدیث کے پاس ہے، جماعت اہل حدیث کے پاس ہے، تو ہمارا تو اس زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم جس علم کی طرف دعوت دیتے ہیں اس پر ہم خود عمل کر کے بتائیں، ہم عمل کر کے بتائیں، پھر دیکھیں اس کے یہ جو ہم کوششیں الحمدللہ ہو رہی ہیں، دعوتی پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قابل قدر ہیں کوششیں، لیکن اگر آپ عمل کو اگر ہم اپنا ہتھیار بنائیں گے علم کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی سے دعوت پھیلے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی اب نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں ہم بات کرتے ہیں سارے لوگ کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا، ہم بحیثیت امت کے گھبرائے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ چیزیں تمہارے اندر اگر پائی گئیں، ایمان اور ساتھ میں عمل، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کھائے گا، امن ملے گا، بے خوفی، خوف ختم ہو جائے گا، دھوکہ نہیں دینا، نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا۔ تو اسی طرح عمل کرنے کی جب بات آئے گی، فرائض کی بات آئے گی، عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو چیز فرض کی اس پہ عمل کر کے دکھا۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، کیوں نہیں کرو؟ ہم سب کو معلوم ہے نہیں، عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین ہے وہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف جو ہے علم بڑھانے کے لیے پڑھ کے جو ہے نا، اس کے لیے صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، علم بڑھانا ہے لیکن عمل کی نیت سے، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا حال کیا ہو جائے گا؟ بنو اسرائیل کی طرح ہو جائے گا۔ بے عملی بہت زیادہ ہے، باتیں بہت جانتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے بھی ہیں، اور بیٹھ کے یہاں پر بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن عمل کی بات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتوں پر بھی عمل نہیں کرے، ایسا نہیں چلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا نفاق، یہ عمل کا نفاق ہے۔ جیسے نفاق ہوتا ہے نا، نفاق یعنی کہتے کچھ اور کرتے کچھ، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ کہتے سودی لین دین تو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے، کیا آپ اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں؟ اب یہی عمل کی میں بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو اسلامی سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ اور مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی اور دیگر علماء کرام اور ہمارے مقرر کرنا زبان کے محترم مقرر صاحب اور دیگر علماء کرام اور مہمانان خصوصی جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران مختلف علاقوں کے، اور اس کے علاوہ تمام سامعین اور سامعات، ابھی آپ نے کنڑا زبان میں خطاب سنا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اور اس حوالے سے قرآن و سنت میں جو نصوص، جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کو کنڑا زبان میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ کنڑا زبان یہاں کی ریاستی زبان ہے، اور اس میں تقریر کرنے والے علماء ہمارے درمیان ہونا بہت ضروری ہے اور ایک اہم کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو فاضل کنوینر ہیں اس جلسے کے، تو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کیا ہے۔ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ علم صرف ایک شوق کے طور پر صرف علم بڑھانے کے لیے سننا اور سیکھنا نہیں۔ ہم جب دین سیکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ مقصد سے ہم دین سیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ دین سیکھنے کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، جیسے آج آپ ایک مجلس میں آئے، بہت اہم مجلس ہے، یقیناً بہت مبارک مجلس ہے، لیکن ہمیشہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سیکھ رہا ہوں تاکہ میں جو اللہ اور رسول کی باتیں مجھے معلوم ہوں گی اس کے اوپر میں عمل کروں گا، کیونکہ عمل نہیں کریں گے تو خالی علم سے کیا فائدہ ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن علم کے باوجود لوگ جانتے ہوئے بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے۔ اچھے لوگ جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی اپنی خواہشات نفس سے، ان کی اپنی یعنی پسند اور ناپسند سے بات کا تعلق ہوتا ہے، ان کا دل نہیں چاہتا تو وہاں پہ عمل نہیں کرتے اور کچھ بہانے بازیاں کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دین سیکھتے ہیں تاکہ ہم عمل کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو اسی لیے عمل پر توجہ دینا ضروری ہے، اور خاص طور پر ہماری جو جماعت اہل حدیث ہے تو ہم کو تو سب سے زیادہ عمل پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح علم ہے، علم بھی جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح علم یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن صحیح علم کے ساتھ اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ دعوت بہت تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ صرف باتوں سے، تقریروں ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے عمل کو دیکھتے ہیں، لوگ عمل کو دیکھتے ہیں۔ آج بحیثیت اہل حدیث کی نہیں، مسلمانوں کی حیثیت سے بھی غیر قوم کے لوگ سب سے آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں پہلے۔ صرف باتوں اور تقریروں سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تقریریں کریں گے اور شاندار قسم کی آپ اپنا فلسفہ، اپنی بات پیش کریں گے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے قبول کریں گے؟ تو یہی معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور بے عملی یہ ایک بیماری ہے جو کسی قوم میں جب آ جاتی ہے تو اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو حفاظ کرام ہیں یہاں پر الحمدللہ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح دونوں کو ملا کر ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کے درجات بیان فرمائے ہیں، ان کے لیے نجات اور سعادت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، جیسے کہ مشہور سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان سارے وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دیکھو یہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ زمانہ ہے، ہر ایک کو ایک عمر ملی ہے، اس زمانے یہ زمانہ گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اور ہر ایک نے ایک محدود مدت لائی ہے، زندگی لائی ہے، یہ بھی گزر جائے گی، لیکن اس زندگی کا حاصل کیا ہے؟ آپ نے فائدہ حاصل کیا یا نقصان اٹھایا اس زندگی سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کی قسم ہے، سارے انسان وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ان کی تجارت ناکام ہے۔ اس زندگی میں جو ان کی تجارت ہے، ان کی زندگی خود ایک تجارت کی طرح ہے اور وہ اس میں ناکام ہے، گھاٹے میں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اس گھاٹے سے مستثنا ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی تجارت کامیاب ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں۔ وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، انسان سارے گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، یوم آخرت پر، اور دیگر ایمانیات جو ہیں، ایمان لانے کی جو واجب کی ایمان کے ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں، سب کے اوپر ایمان لایا، ایمان کا وعملوا الصالحات۔ اور ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کریں، ایمان دعوت دیتا ہے کہ عمل کرو، تو عمل کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا وہ عمل ہے۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟
ملی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی. ایمان لانے کے بعد صرف دعوے کی حد تک نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا. ایمان انہیں جو کرنے کے لیے کہتا ہے سچا ایمان، اس پر عمل کیا. ایمان جو ان سے کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو، انہوں نے وہ نہیں کیا. تو یہ ایسے لوگ، اور اس کے بعد میں اللہ نے اور بھی 2 صفات بیان فرمائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی، حق کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستثنا فرمایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اور اسی طرح حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں، یہ لوگ ناکام نہیں ہیں، بلکہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کامیابی ملے گی، جنت حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے اللہ نے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہی شخص کامیاب ہے. یاد رکھو، کامیاب شخص وہ ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جنت میں جائے. آخر میں جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب. دنیا میں چاہے وہ کتنی مشکل میں گزارا، لیکن آخر میں نیک تھا، ایمان اور عمل صالح پر تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا، اللہ نے بولا اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، جنت میں چلا گیا، بے انتہا خوش ہوگا، اس سے بڑا کوئی کامیاب. لیکن جو جہنم میں گیا وہ حقیقی ناکام انسان ہے، بدبخت انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھاٹے میں، نقصان میں، وہ دنیا سے اس نے، چاہے وہ دنیا میں کتنی اچھی زندگی گزارا ہو، مزے کی زندگی گزارا ہو، پیسوں والا تھا، گاڑیوں والا تھا، بلڈنگوں والا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، عمل نہیں تھا، آخر میں والعیاذ باللہ جہنم میں گیا، وہ ناکام انسان. تو اسی لیے کامیابی اور ناکامی اصل کہاں پر پتہ چلتی ہے؟ آخرت. اور یہ دنیا کے اندر ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں. جو اس میں ہم بوتے ہیں وہی کل قیامت کے دن کاٹتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو رتی برابر خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو بھی قیامت میں پائے گا، اور جو رتی برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہاں پر دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو شخص عمل کرتا ہے، من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی مسئلہ نہیں. مرد بھی عورت انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، یہ انسان کے 2 پارٹ ہیں. تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس نے عمل صالح کیا وَهُوَ مُؤْمِن، ساتھ میں اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ ایمان والا بھی ہے، عمل اس کا اچھا ہے، ساتھ میں وہ کیا ہے؟ ایمان والا بھی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. خالی اگر عمل اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہے، سب سے اچھی طرح ملتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے پاس. تو اس کے لیے فرمایا جو عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور ساتھ میں وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین شاندار زندگی دیں گے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارے گا. جو ایمان جس کے پاس ہے، عمل صالح جس کے پاس ہے، وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے کہا کہ اس کو ہم بہترین زندگی دیں گے، شاندار زندگی دیں گے. اس کے دل خوشی محسوس ہوگی، اس کو سعادت ملے گی، اس کو سکون ملے گا. دنیا میں کیسے کیسے بعض بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، بے چین ہے. بعض لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں ساری دنیا ان کے پاس موجود ہے لیکن ڈپریشن کا شکار ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ڈپریشن کا علاج کرا رہے ہیں. ارے کیا ڈپریشن؟ کون سا ڈپریشن؟ مومن جو اس کے دل میں ایمان ہے، جو عمل صالح ہے، اللہ اس کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے،
اطمینان نازل کرتا ہے. خوشی میں غریب بھی ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا؟ ایک خوشی اور سعادت والی زندگی گزارتا ہے. یہ دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے, آخرت میں تو ملے گا ہی انشاءاللہ, لیکن دنیا میں بھی اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرماتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کہتا ہے اور البتہ ہم ضرور ان کو بہترین جو عمل کرتے تھے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اور صلہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے. اسی طرح امت مسلمہ کو بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے, کہ فتح کا وعدہ فرمایا ہے, نصرت کا وعدہ فرمایا ہے, غلبے کا وعدہ فرمایا ہے, تمکین کا وعدہ فرمایا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی ہونے کی صورت جب امت مجموعی لحاظ سے وہ ایمان اور عمل صالح پر چلے گی, عمل اس کا درست ہوگا, دعویٰ بھی ہوگا, اس کی دلیل بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا میں بھی امت کو بحیثیت امت کے حاصل. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الفاظ پہ غور کرو. وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. کن سے؟ ان سے جنہوں نے تم میں ایمان لایا, اور کیا ہے؟ وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیا, اچھا عمل کیا. ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے. وعدہ, اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح والے ہیں, جن کا عمل نیک ہے, ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے, تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا, غلبہ عطا فرمائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس زمین میں ان کو, جیسے ہمارے صحابہ کرام, ہمارے تابعین اعظام, ہمارے سلف صالحین, وہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو استخلاف عطا فرمایا تھا, تمکین عطا فرمایا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جس طرح اللہ نے ان سے پہلے والے ایمان اور عمل صالح والی امتوں کو اللہ نے زمین میں خلافت اور غلبہ عطا فرمایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو غالب فرمائے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے خوف کے بعد ان کو امن اور بے خوفی عطا فرمائے. آج بھی جو ہے, آج ہندوستان میں ہم بات کرتے ہیں سارے لوگ کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا, ہم بحیثیت امت کے گھبرائے ہوئے ہیں, خوف میں ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ چیزیں تمہارے اندر اگر پائی گئیں, ایمان اور ساتھ میں عمل, تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کھائے گا, امن ملے گا, بے خوفی, خوف ختم ہو جائے گا. یہ وقتی اور عارضی چیز ہے, لیکن ہمیں اللہ نے جو شرطیں بیان کی ہیں, یہ شرطیں ہیں, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف خالی دعووں سے نہیں چلے گا, ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے. غرض میں بات کو جو ہے مختصر کرتا ہوں. تو آج میرے بھائیوں اور دوستو, آج کیا ہے؟ بے عملی عام ہو چکی. بحیثیت پوری امت مسلمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں, تو بے عملی بہت زیادہ ہے. باتیں بہت جانتے ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے بھی ہیں, اور بیٹھ کے یہاں پر بڑی بڑی باتیں کریں گے, لیکن عمل کی بات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتوں پر بھی عمل نہیں کریں گے. ایسا نہیں چلے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا نفاق ہے, یہ عمل کا نفاق ہے. جیسے نفاق ہوتا ہے نا, نفاق یعنی کہتے کچھ اور کرتے کچھ, دل میں کچھ ہے, زبان پہ کچھ, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی شکل ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, اور جب امانت رکھی جاتی ہے کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. یہ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ نفاق کی نشانیوں میں کی 3 نشانیاں ہیں. اب کتنے لوگ ہیں ایسے ہمارے پاس؟ اب یہ چیزوں کو دیکھو, کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کو ایک فن بنایا ہوا ہے, جھوٹ کو ایک فن بنایا ہے, ہوشیاری سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں اپنی ذہانت سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے اس کو بیوقوف بنا دیا. کتنے لوگ بزنس میں جھوٹ چل رہا ہے, معاملات میں جھوٹ چل رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو دوست سے جھوٹ بول رہا ہے, گھر میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی جھوٹ پھیلی ہے والے, تجارت میں کتنی جھوٹ.
کیوں جھوٹ؟ مسلمان کو ایک کیا ہونا چاہیے، ایک نشان ہونا، ایک علامت ہونی چاہیے. یعنی لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول، ہم کو ایسا بننا چاہیے. غیر بھی آئیں گے، غیر قوم کے لوگ بولیں گے کہ بھئی اس مسلمان سے ہم تجارت کریں گے کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایسا ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر ایسا عمل ہوگا تو ہم ایسا ہی نتیجہ نکلے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل مجموعی لحاظ سے اچھے لوگ ضرور ہیں، اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثریت جو ہم نے دیکھا ہے تو جھوٹ بھی عام، وعدہ خلافی بھی عام. قرضے لے گا، یہ لے گا، بعد میں فون، ہاں کل میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فون بند کر کے بیٹھ جائے. وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. کتنے باتوں میں وعدہ خلافی ہو، جان بوجھ کے وعدہ خلافی بول دیں گے لیکن بعد میں عمل کرنے کی نیت نہیں ہوگی. جھوٹا وعدہ کیوں کر رہے ہو؟ اسی طرح امانت میں خیانت کرنا. کتنی امانتیں، جو بھی امانتیں آپ کے، ہر قسم کی امانتیں، مال کی امانتیں بھی، دوسری جو امانتیں ہیں، یہ اولاد بھی امانت ہے آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا ہے، ورنہ وہ بھی خیانت کیوں. یہ دین جو آپ کے پاس اللہ نے یہ شریعت دیا ہے، دین دیا ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس پہ عمل کرنا ہے. نہیں تو یہ بھی ایک خیانت کی ایک شکل ہے. بہرحال بات سے بات نکلتی جائے گی تو لمبی ہوتی جائے گی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آج بے عملی عام ہو چکی، بے عملی عام ہے، اور اس بے عملی کے نتیجے میں ہم مسلمان پوری دنیا میں بھی پریشانیوں کا اور مسائل کا شکار ہیں، اور ہمارے وطن ہندوستان کے اندر بھی ہم مختلف قسم کے سخت ترین چیلنجز کا شکار ہیں. کیوں؟ اس کا سبب پہلے ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن اگر ہمارے اندر ہم جن مسائل کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے اندر جانا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم ان مشکلات سے اور ان چیلنجز سے صحیح طریقے سے نمٹ سکیں اور آگے آ سکیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں، اپنے دین کی طرف رجوع کریں، عمل کریں، عمل کو اپنا طریقہ بنائیں، عمل کی نیت رکھیں. دیکھیں اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں چلنا ہے. جہاں آپ کو دین اچھے لگے گا کچھ باتیں وہاں پہ عمل کریں گے، لیکن جہاں اچھا نہیں لگے گا ہم عمل نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے. ایسا نہیں. آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے، وہ نقصان کو، دنیاوی نقصان کو برداشت کریں، لیکن اللہ کے حکم پر ضرور عمل کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ دستور ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. پوری ہماری مسلم امہ جو ہندوستان میں ہے سب کے لیے، اور بالخصوص چونکہ صحیح علم، قرآن و سنت کا صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح منہج چونکہ جماعت اہل حدیث کے پاس ہے، تو ہمارا تو یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم جس علم کی طرف دعوت دیتے ہیں اس پر ہم خود عمل کر کے بتائیں، پھر دیکھیں اس کے یہ جو ہم کوششیں الحمدللہ ہو رہی ہیں، دعوتی پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہ قابل قدر ہیں کوششیں، لیکن اگر آپ عمل کو ہم اپنا ہتھیار بنائیں گے علم کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی سے دعوت پھیلے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی اب نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم باذناب البقر سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. کہ جب تم عینہ والی بے کرو گے. اچھا، عینہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی بے ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، سود کو حلال کرنے کا ایک حیلہ بناتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے قرض سود پہ لینے کے بجائے کیا کرتا ہے، ایک حیلہ بناتا ہے، ایک طریقہ، سمجھا، سود کو اپنے لیے حلال کرنے. کیا کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ بھئی، آپ اسے کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کے لیے آتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے تو نہیں، یہ پیسے فون دیتا ہوں. یہ کتنے کا ہے صاحب؟ یہ 100 دینار کا ہے، اور یہ 100 دینار کا فون. اب اس کے بعد وہ 100 دینار کا فون آپ سے ادھار پر لے لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں پھر اسے میرے کو بیچ دو. آپ اسی ٹائم اسے کہتے ہیں مجھے، پھر آپ وہ کیا کرتے ہیں، 100 دینار پہ فون آپ نے ادھار پہ کیا کر دیا،
100 دینار پہ ادھار پہ بیچ دیا, پھر فون واپس آپ کیش پہ لیتے ہیں, بولتے 80 دینار میں آپ سے خرید لیتا ہوں. اب وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے, 80 دینار آپ سے لے کر وہ آپ کو فون, آپ ہی کا فون آپ کو کیا کر دیتا ہے, بیچ دیتا ہے. تو یہ عینہ اس کو کہتے ہیں, عینہ کی ایک شکل ہے. تو یہ کیا ہے, صریحاً کیا ہے, سود کو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا بنایا گیا ہے. صرف سامنے فون کیا کیا ہے, بیچ میں اس فون کو صرف ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے, سمجھے. تو اس کے لیے کیا ہے, تو عینہ اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دنیا کی محبت میں چل کر عینہ والی بے کرنے لگو گے تو تمہارے عمل بگڑ جائیں گے, عمل خراب ہو جائے گا. عینہ والی بے کرنے لگے گا. اب عینہ تو کیا ہے, کھلم کھلا سود چل رہا ہے. عینہ تو یہ کیا ہے, پھر بھی تھوڑا کیا ہے, آدمی اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے کلیئر سود سے بچنے کے لیے. لیکن یہاں تو کیا ہے, کھلم کھلا سود. بھئی سود پہ مل رہا ہے خرچہ, چلو لے لو. ایسا بات کرتے ہیں لوگ جیسے کہ کوئی حکومتی اسکیم ہے, فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ سود پہ, بہت کم سود پہ مل رہا ہے, 1% سود پہ قرضہ مل رہا ہے. ارے بھائی 1% میں ملے یا اس سے بھی کم آدھے % میں ملے, سود سود ہے. آپ جمع جاؤ ان حکومتی اسکیم ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. جب سود اس کے اندر موجود ہے آپ کے لیے جائز نہیں. آپ سودی لین دین کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایسے جا رہے ہیں سودی کاروبار کی طرف, سودی لین دین کی طرف, جیسے سود پہ قرضہ مل رہا ہے ایسے لے رہے ہیں جیسے کہ کوئی فری میں مال بانٹا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سودی لین دین مت کرو. یہ تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. جو سودی لین دین تو نہیں چھوڑیں گے, اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے. کیا آپ اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں؟ اب یہی عمل کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مثال ہے, کتنا سب کو معلوم ہے سود حرام, لیکن پیسے کی محبت. شیطان بڑا خوبصورت شراب دکھاتا ہے, بڑا خوبصورت, یہ پیسے لے لو, اتنے لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ قرضہ مل جائے گا, معمولی سی سود ہے, میں دکان لگاؤں گا, بزنس پھیلے گا, بکریاں پالوں گا, یہ کروں گا, اس کو لمبا چوڑا, میں اس کے بعد مالدار ہو جاؤں گا, گھر بناؤں گا, پورا شیش محل تعمیر کرتا ہے. تو یہ شیطان آپ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا. سودی قرضے لینے والے کبھی بھی خوش نہیں رہتے, ہمیشہ پریشان رہتے, ہمیشہ پریشانی میں رہتے. بہرحال تو عمل کرنا چاہیے. ہم بہت سی شراب نہیں پینا ہے, شراب نہیں, سود نہیں کھانا ہے, نہیں کھانا, رشوت لین دین نہیں کرنا, نہیں کرنا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا, نہیں کرنا, رشتے ناطے نہیں توڑنا, نہیں توڑنا. یہ اللہ کے حکم ہے, عمل کر کے بتانا. اسی طرح اللہ کے جو فرائض ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, میں صرف چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں اور سب کو معلوم ہے. دھوکہ نہیں دینا, نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, نہیں بولنا. تو اسی طرح عمل کرنے کی جب بات آئے گی, فرائض کی بات آئے گی, عمل کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے جو چیز فرض کی اس پہ عمل کر کے دکھانا. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے نہیں, وہ ذرا چھوٹے چھوٹے کام, یہ کام وہاں گیا تھا, میں وہ کام سے گیا تھا, فلاں کام سے گیا تھا, میں ضروری کام. کتنے لوگ ہیں نماز جمعہ کو, صرف جمعہ کو پڑھتے, کیوں بھائی؟ 5 وقت کی نمازیں کون پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی, ہر روز 5 وقت کی نمازیں فرض کروائی. کیا بھی مسلمان جمعہ کو آ رہے ہیں اچھے کپڑے وپڑے پہن کے, غسل کر کے, عطر لگا کے, ٹوپی ووپی ڈال کے, اس کے بعد آ رہے ہیں. باقی جمعہ, باقی پورا ہفتہ کیا ہے, دوسرے جمعہ تک چھٹی. یہ کیسی عمل کدھر ہے؟ عمل ہونا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں یہ فرض ہے, فرض پہ عمل کرنا. زکوٰۃ فرض ہے, اپنے مال کے اندر جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, نکالو. جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے برابر نکالنا ہے. نہیں مال کی محبت آڑے آ رہی ہے, نہیں نکالو. کتنے مالدار ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے, پوری نہیں نکالتے, تھوڑا بہت اس کو تھوڑا دیا, اس کو تھوڑا دیا, اس کو تھوڑا دیا, وہ مدرسے والے صاحب اگر ان کو دیا, ان کو دیا, خلاص ہو. اور میں کر دیا, میں کیا کرے, حساب کر کے نکالے پوری زکوٰۃ. پیسے بھرے ہوئے ہیں, پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں, بڑا فخر ہے, بڑی بڑی گاڑیاں کھیل رہے, خرید رہے, اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ پیسہ کہاں خرچ کر کے پورا کنجوسی سے پیسہ جمع کر رہے, شادی میں خرچہ کر رہے. جیسے کہ خرچہ کرنے کے لیے خالی شادی تھی. شادی میں 4 کروڑ کی شادی کیا, 1 کروڑ کی شادی کیا, 50 لاکھ کی شادی کیا, باقی پورا کنجوس. پیسے کا کیا فائدہ ہے ایسا پیسہ جمع کر کے اس کنجوسی سے, اور پھر پیسہ جمع کر کے غلط طریقے سے استعمال کر رہے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ پہلے سب سے پہلے تو اس میں جو فرض ہے زکوٰۃ نکالو, صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالو. کتنے مستحقین ہیں, پریشان ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں. جو مالدار لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, وہ اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے برابر زکوٰۃ نکال کے مستحقین تک پہنچانا. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, احسان بھی نہیں جتانا ہے. میں تیرے دیا تھا بول کے, یہ اللہ کا حکم, آپ عمل کر رہے ہیں, اس کو دے دیا, خلاص بھول جاؤ, وہ اللہ کے پاس.
ارے انہوں نے اس کو زکات دیا، میں پیسے، انہوں نے میرے کو سلام بھی نہیں کرا، میں نہیں دیتا نیکسٹ ٹائم سے. بھائی اس لیے دیتے اس کا سلام سننے کے لیے، اس کو عزت حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے. اللہ کا حکم ہے دینا ہے، دینا ہے. تو بہرحال تو اسی طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں پیسے والے ہیں، جا سکتے ہیں حج کو، جا سکتے ہیں حج کو نہیں جاتے. کتنے لوگ ہیں رمضان میں روزے تک نہیں رکھتے، ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں لیکن رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے. اگرچہ کہ ایسے لوگ کم ہیں، الحمدللہ اکثریت روزے رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے. عمل کے ماں باپ کا حقوق بیان کرے، ماں باپ کے ساتھ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کتنے لوگ، گالی گلوچ کرنے والے کتنے لوگ، ستانے والے کتنے لوگ ہیں، وہ محتاج اور مسکین ہیں پھر بھی ان کی مدد نہیں کرنے والے کتنے لوگ. کیوں ایسا ہے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں اور بہنوں، سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف جو ہے علم بڑھانے کے لیے پڑھ کے جو ہے نا، اس کے لیے صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، علم بڑھانا ہے لیکن عمل کی نیت سے. تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا حال کیا ہو جائے گا؟ بنو اسرائیل کی طرح ہو جائے گا. بنو اسرائیل کی بھی یہی بنو اسرائیل کی جو بیماریاں تھیں، جن بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جو دروازے سے دور کر دیا، ان کے اوپر ذلت مار دی، ان کے اوپر پھٹکار مار دی، ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت طاری کر دی. ان سے دنیا کے اوپر جو ان کی مسند خلافت پر وہ فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لی ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو بیماریاں تھیں ان میں ایک ہی بے عملی، عمل نہیں کرنا. تورات کتاب ہے، پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. عوام تو عوام، علماء بھی عمل نہیں کرتے، اور بلکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے سے وہ دنیا کماتے تھے، ان کی لوام کی مرضی کے فتوے دیتے تھے. کسی کو کیا چیزیں اپنی طرف سے چیزیں بڑھا دیتے تھے، اپنی طرف سے چیزیں گھٹا دیتے تھے اللہ کی کتاب میں. کیوں؟ دنیا حاصل کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتے 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 ایک ایسا بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. دیکھا کس وجہ سے ہوا تھا؟ بے عملی کی وجہ سے. اسی لیے آپ قرآن سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. جو بس وقت ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں، کیونکہ آگے ہمارے محترم برادر فضیلت الشیخ عمر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ سماعت فرمائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہود ہیں، سمجھیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن ان لوگوں کے راستے پر جا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جیسے صحابہ ہیں سب سے اول، ان سے بڑھ کے کوئی اور. ہاں آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ بولتی. ہاں آپ کا ذہن کدھر جا رہا؟ اولیاء اللہ بولتی ہاں وہ خواجہ بندے نواز صاحب، وہ گیسودرو صاحب، وہ فلاں. ارے بھائی سب سے پہلے سب سے بڑے اولیاء اللہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کو نہیں معلوم. اچھے بھی، جو اچھا ہے تو اللہ کے لیے اچھا کی. صحابہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ جب ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں تو فوراً ذہن ہاں وہ فلاں ولی، وہ فلاں درگاہ، فلاں وہ درگاہ کا، ان کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون؟ بہرحال تو فرائض پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. یہ سب عمل کے اندر داخل ہے، اور یہ تقوی اسی کو کہتے ہیں. ایمان کے بعد جو تقوی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ کون ہے بھی اولیاء اللہ؟ یہ کوئی جبہ مخصوص لباس ہوتا ہے، ہاں ہرا لباس پہن کے، یا کچھ ایسا مطلب ایک مخصوص شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کیا اس سے پہچانے جاتے ہیں؟ کیا گدی سے، نسل سے منتقل ہوتی ہے کیا یہ ولایت؟ آج کل تو ایسے ہی ہو رہا. جتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ ولایت منتقل ہوتی ہے نسل اندسل. یہ کون سی بھائی کیسی ولایت ہے؟ تو اللہ نے کہاں بتائی یہ ولایت؟ یہ کیسی ولایت ہے جو نسل سے منتقل ہوتی ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو اس کے علامات بتائیں، صفات بتائیں، یہ ولایت ہے. یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں. آپ میں سے جو بھی یہ دو صفتیں جس میں ہیں وہ سب اولیاء اللہ ہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. آپ کیوں اولیاء اللہ سنتے ہی دوسروں کی ان کی طرف ان کی طرف ذہن جا رہا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اولیاء اللہ نہیں بننا چاہتے، اللہ کے دوست نہیں بننا چاہتے ہیں. دیکھو یا تو اولیاء اللہ ہے یا پھر کیا ہے؟ اولیاء شیطان. تو آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں یا شیطان کے دوست بننا چاہتے ہیں؟ ہر مسلمان بنیادی طور سے اللہ کا دوست ہے. درجے بندی الگ الگ ہو سکتی.
ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وہ کانوا یتقون، اور جو تقوی والے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے، میں بتا رہا تھا، جو عمل، تقوی کیا ہے؟ عمل میں ظاہر ہوتا ہے، تقوی کی اصل دل میں اور اس کا اظہار عمل میں ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، فرائض پر عمل کرنا۔ یہ تقوی کی دو نشانیاں، بڑی نشانیاں، اللہ کے فرائض پر، احکام پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو، یہ دو صفت، ایک فعل ہے ایک ترک ہے، یعنی ایک کرنے کا کام ہے ایک چھوڑنے کا کام۔ اللہ نے کہا کرو وہ کرو، اللہ نے کہا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہی ترک۔ تو جو ایمان ہے، مسلمان ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ، وہ سب اولیاء اللہ، سارے مسلمان اس معنی میں اولیاء اللہ۔ اور یہی وہ بات ہے جو ایمان اور عمل صالح والی بات ہے، وہ یہی ہے۔ جیسے آپ نے سورہ آپ کے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی تقوی ہے، اس کو یہاں پر تقوی کے لفظ میں بیان کیا گیا۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، میرے لیے بھی یہ پیغام، ہم جو ہے یہ نہیں کہ جو میں آپ کو عمل کی دعوت دے رہا ہوں اور میں اپنے کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت باعمل ہوں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم باعمل بنیں، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں، علم بہت اہم چیز ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت عمل کرنے کی ہونی چاہیے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، نیت جو ہے آخرت میں کامیابی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے، اور ہم سب کو تیرے اولیاء میں شامل فرما دے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور سعادت اور نجات عطا فرما دے، تیری جنت ہمیں عطا فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ اور میں جمعیت کے جو بھی ذمہ داران ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر آپ کو مخاطب کرنے کی دعوت دی ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔